اللہ 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 جب نہ تھی یہ جہاں جب نہ تھا، یہ زمین جب نہ تھی یہ جہاں جب نہ تھا، چاند سورج نہ تھے آسماں جب نہ تھا، چاند سورج نہ تھے آسماں جب نہ تھا، ناز حق بھی کسی پر آیا جب نہ تھا، ناز حق بھی کسی پر آیا جب نہ تھا، یہ جب نہ تھا کچھ یہاں، یہ جب نہ تھا کچھ یہاں، جب نہ تھا کچھ یہاں، جب نہ تھا کچھ جب نہ تھا کچھ یہاں، جب نہ تھا کچھ یہاں، تھا مگر تو ہی تو، اللہ اللہ اللہ، نئی شان دکھا دیتا ہے تو جو ہر یہاں، نئی شان دکھا دیتا، دکھا دیتا ہے تو جو ہر یہاں، نئی شان دکھا دیتا ہے تو جو ہر یہاں، نئی شان دکھا دیتا ہے تو جو ہر یہاں، نئی شان دکھا دیتا ہے، دیدائے شوق کو حیران بنا دیتا ہے، دیدائے شوق کو حیران بنا دیتا ہے، ڈالی ڈالی تیری تخلیق کے گن گاتی ہے، ڈالی ڈالی تیری تخلیق کے گن گاتی ہے، اللہ 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 معراج میں عرش تک مصطفیٰ، مجھے معراج میں عرش تک، عرش تک مصطفیٰ مصطفیٰ مصطفیٰ، پہنچے میں پہنچے میں پہنچے میں، عرش تک پہنچے معراج میں عرش تک مصطفیٰ، جب نہ معبود بندے میں پلٹانا، سب ملائک نے حضرت سے جھک کر کہا، سب ملائک نے حضرت سے جھک کر کہا، ساری مخلوق میں، ساری مخلوق میں حق نما تو ہی تو، اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم آپ سب کو ہم سب کی طرف سے ایٹ مارننگ ایٹ ہوم جمعہ بہت بہت مبارک ہو۔ ابھی جو بہت ہی خوبصورت آوازیں آپ نے سنی ویورز، ہمارے ساتھ زین اینڈ زہیب قوال ہیں۔ ان کے کریڈٹ کو یہ بات جاتی ہے کہ پاکستان کے رناؤن اینڈ بریلینٹ قوال تو ہیں ہی، لیکن ون آف دا ینگسٹ قوال بھی ہیں۔
اور ان کے گرینڈ فادر استاد حاجی رحمت علی خان ایک بہترین قوال تھے جنہوں نے لیجنڈری قوال استاد نصرت فتح علی خان صاحب کے ساتھ 40 سال کام کیا، اور اب یہ اپنے گرینڈ فادر کی لیگیسی کو آگے لے کے بڑھ رہے ہیں ماشاءاللہ، نہ صرف پاکستان میں بٹ انٹرنیشنلی بھی انہوں نے پاکستان کو ریپرزینٹ کیا ہے۔ ویلکم کرتے ہیں آپ کو شو میں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، بہت شکریہ۔ اور حمد باری تعالیٰ کے ساتھ ایک بہت ہی خوبصورت اور پازیٹیو آغاز کیا آپ نے آج کے ہمارے شو کا۔ ان کے ساتھ جو ان کے بہت ہی ٹیلنٹڈ اور بریلینٹ ساتھی ہیں، ان کا بھی نام لینا بہت ضروری ہے۔ سمیر علی ہمارے ساتھ ہیں، عبدالوحید ہیں، راحیل ہیں، محبت علی ہیں، مدثر ہیں، احسان علی ہیں، رزم علی ہمارے ساتھ ہیں، شرافت علی، نعمان، ضمیر علی اور ارسلان علی۔ آپ سب کو ویلکم کرتے ہیں آج کے شو میں۔ ویورز، جمعے کا بابرکت دن ہے۔ آج کے دن ہم ہمیشہ آپ سے ریکویسٹ کرتے ہیں کہ پلیز ہمیں اپنی دعاؤں میں ضرور شامل کیجیے گا۔ آپ لوگ تو ہر لمحے ہمارے دل کی دھڑکنوں کے ساتھ ہماری دعاؤں کا حصہ رہتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو مبارکباد دینا چاہوں گی شب معراج کی۔ اب مجھے پتہ ہے کہ شب معراج کل رات کو ہے، لیکن کیونکہ سیٹرڈے کو اور سنڈے کو مارننگ ایٹ ہوم نہیں ہوتا، سو ہم نے سوچا کہ آج کے دن ہی اپنا حصہ ڈال کے کم از کم آن ایئر والی نیکیاں تو ہم سمیٹ ہی لیں۔ اور جب ہم بات کرتے ہیں، نالج حاصل کرتے ہیں، کلام پاک سنتے ہیں، تو ویورز اس سے ایک طرح سے ہم بھی عبادت کر رہے ہوتے ہیں اور ثواب اور نیکیاں کمانے کا موقع مل جاتا ہے۔ تو ہم تو ہمیشہ اس کوشش میں ہوتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو خوش کریں اور ان کے کہے ہوئے رستے پہ چلیں، اور جو ہمارے یہ اہم دن، ویسے تو ہر روز ہر دن اللہ تعالیٰ کی عبادت کا دن ہے، کیونکہ دن میں 5 دفعہ ہم نے نماز پڑھنی ہی پڑھنی ہے۔ کچھ لوگ تہجد کے لیے جاگتے ہیں، کچھ لوگ ایکسٹرا اپنا حصہ ڈالتے ہیں، لیکن یہ جو اسپیشل راتیں ہوتی ہیں جیسے کہ شب معراج ہو گیا، شب بارات ہو گئی، اس طرح کی بہت سی، عید میلاد النبی ہو گیا، مطلب رات کو عبادت والا جو ایک سلسلہ ہوتا ہے، وہ ہماری کمٹمنٹ اور ہماری ڈیڈیکیشن کو شو کرتا ہے کہ ہمیں نیند سے زیادہ اپنے رب کو راضی کرنا اہم محسوس ہوتا ہے۔ اور یہ ایک بڑی بیسک سی بات ہے ویورز، ہمارے اگر ہم انسانوں کی طرف آ جائیں، اوبیسلی اللہ تعالیٰ کے ساتھ تو کسی کا کوئی کمپیریزن نہیں ہے، لیکن انسانوں میں بھی آ جائیں تو ماں باپ کو بھی خوش کرنے کے لیے ہم کتنی چیزیں کرتے ہیں۔ تو وہ رب جو ہمیں 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے، انسانوں میں اگر محبت کا کوئی کمپیریزن کیا گیا ہے رب تعالیٰ کا، تو وہ ماں کے ساتھ کیا گیا ہے کہ ماں سے زیادہ بے لوث اور ان لمیٹڈ پیار، انکنڈیشنل پیار کوئی نہیں کرتا۔ تو ہمارا رب جو ہمیں 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے، اس کی عبادت، اس کی رضامندی، رب تعالیٰ کے ساتھ لاڈ کرنے کا بہترین طریقہ یہی ہے کہ جو اسپیشل راتیں ہیں ان پہ ہم نیند کو سائڈ پہ کریں، بڑی سی تھرمس چائے کی بنائیں، ساتھ میں کچھ کھانے پینے کا انتظام کریں، اور بلکہ فیملی کے ساتھ مل کے عبادت کریں۔ اور جب ہم بچوں کو بھی انکلوڈ کرتے ہیں اور باقی ارد گرد کے لوگوں کو بھی انکلوڈ کرتے ہیں، تو وہ جو ایک اجتماعی عبادت ہوتی ہے اس کی اپنی ہی برکت ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ایک اور چیز دیکھیں ویورز، ہماری کوشش ہوتی ہے کہ جو ایک امپورٹنس ہوتی ہے، ایک سگنیفیکنس ہوتی ہے، ہر روز ہر دن کی کوئی نہ کوئی امپورٹنس اور سگنیفیکنس تو ہوتی ہے، لیکن ان اسپیشل دنوں کی کیا سگنیفیکنس ہے، ہوا کیا، وہ واقعات کیا تھے، اور ہم زیادہ سے زیادہ عبادت کے دوران بھی کیسے بینیفٹ لے سکتے ہیں، اور یہ رات ہمیں کیسے گزارنی چاہیے، یہ بھی ایک بڑا امپورٹنٹ ایلیمنٹ ہے۔ بہت سے لوگ گھر میں گیٹ ٹوگیدرز رکھ لیتے ہیں، ڈنرز کر لیتے ہیں، مطلب نیاز کا بھی اہتمام کرتے ہیں، لوگ لنگر بھی عام کر دیتے ہیں، لیکن کیا کوئی عبادت کا کوئی خاص انداز ہے، کوئی ایسی خاص دعائیں ہیں جو ہم کر سکتے ہیں، یہ بھی جاننا بہت ضروری ہوتا ہے۔ اور ویورز، یہاں پہ جب ہم بات کر رہے ہیں کل رات کو عبادت کرنے کی، اینڈ دین لوگ روزہ بھی رکھتے ہیں، سو مطلب نیکسٹ رات کو آپ نے عبادت کی ساری، پھر اگلے دن آپ نے روزہ رکھا، سو وہ یہ سارے سلسلے تو ہوتے ہیں، لیکن آج کل جو معاملات چل رہے ہیں، دیکھیں ترکی میں اور سیریا میں یہ جو ایک بہت بڑا ڈیزاسٹر ہوا ہے، وہاں پہ لوگ فائنینشلی پیسے اور دوسری چیزیں اور دوسری امداد، پاکستان نے بھی امداد بھیجی، ہم سب نے اپنا اپنا حصہ ڈالا، لیکن ایک اور حصہ ہم سب نے ڈالنا ہے، اور وہ ہے دعا کا۔ تو جب ہم نے کل رات کو اپنے لیے اور اپنے گھر والوں کے لیے اور باقی سب کے لیے دعا کرنی ہے، تو ایک تو ہم نے اپنے ترکی اور سیریا اور وہ سارے لوگ جو اس زلزلے سے متاثر ہوئے ہیں ان کے لیے دعا کرنی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ویورز یاد رکھنا ہے کہ جو فلڈ لاسٹ ایئر پاکستان میں آئے تھے، اس سے ابھی بھی
ہمارے بہت سے پاکستانی بھائی بہن بچے بزرگ ابھی بھی اس سے متاثر ہیں، کیونکہ وہ وقت تو نکل گیا، زلزلہ مطلب سیلاب آیا، پانی سوکھ بھی گیا، لیکن لوگوں کے پاس ابھی بھی گھر نہیں ہے، ٹھکانے نہیں ہیں، وہ بہت مشکل وقت سے گزر رہے ہیں۔ تو ہم نے پوری دنیا کے لیے دعا کرنی ہے، لیکن اسپیشلی اپنے پاکستانی بھائی بہنوں کے لیے، اور پھر ٹرکی اور سیریا میں جو زلزلہ آیا ہے اس سے ریلیٹڈ بھی ہم نے خاص دعا کرنی ہے کہ یا اللہ تعالیٰ ان لوگوں کے لیے آسانی پیدا کرے، اور اگر کوئی ایک انسان بھی ایسا ہے جو ابھی بھی زندہ ہے تو اللہ تعالیٰ ان کی جان بچا دیں، اور کسی نہ کسی طریقے سے جو ریلیف اور ریسکیو ورکرز ہیں وہ اس شخص تک پہنچ جائیں۔ یہی دعا کر سکتے ہیں اور یہی ہم کوششیں کر سکتے ہیں۔ ہر وقت لوگ مجھے کہتے ہیں کہ بھئی اگر انسان صاحب حیثیت نہیں ہے، اگر ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں تو ہم کیا کریں؟ بھئی اگر آپ ایک روٹی بھی کھاتے ہیں تو آدھی روٹی تو کسی کو دے سکتے ہیں نا۔ اس کے علاوہ اگر وہ بھی نہیں ہے تو دعا تو کر سکتے ہیں۔ وہ تو ایک ایسی چیز ہے جو بالکل فری کی ہے۔ سارا دن ہم اپنے لیے چیزیں مانگتے رہتے ہیں رب تعالیٰ سے، لوگوں سے، ارد گرد کے انڈیویجول سے، تو کیا ہم رب سے ان لوگوں کے لیے آسانی کی دعا نہیں مانگ سکتے جو کسی مشکل وقت سے گزر رہے ہیں؟ کیا پتہ آپ کی اسپیسیفک دعا جو ہے ان لوگوں کے لیے آسانی پیدا کر دے۔ اس سے بڑی بات کیا ہوگی؟ خیر، گفتگو کا سلسلہ تو جاری رہے گا ویورز۔ آئیے کچن کی طرف رخ کرتے ہیں۔ شیف ماہم تنویر ہمارے ساتھ ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، کیسی ہیں؟ اللہ کا بہت جمعہ شکر۔ مبارک آپ کو۔ آپ کو بھی جمعہ مبارک بیٹا۔ یہ بتائیے کہ آج ہم کچن میں کیا بنانے جا رہے ہیں؟ آج ہم بنا رہے ہیں اسٹیم چکن اینڈ چنا پلاؤ۔ بالکل صحیح، تو میں ریسیپی کی طرف پڑھتے ہیں۔ اسٹیم چکن کے لیے چاہیے مرغا گوشت 1 کلو، دہی 4 کھانے کے چمچ، املی کا رس 3 کھانے کے چمچ، سرخ مرچ 1 کھانے کا چمچ، ہلدی پاؤڈر، زیرہ پاؤڈر آدھا چائے کا چمچ، جائفل اینڈ جوتری کا پاؤڈر آدھا چائے کا چمچ، زردے کا رنگ حسب ضرورت، لیمبو کا رس 1 کھانے کا چمچ، تندوری مسالہ 1 کھانے کا چمچ، نمک حسب ذائقہ، لہسن کا پیسٹ 1 کھانے کا چمچ اینڈ سرکہ حسب ذائقہ۔ ہم نے چکن کو نمک اور سرکے کے ساتھ اچھے سے میرینیٹ کر کے اس کو اچھے سے دھو لینا ہے۔ اس کے بعد ہم نے سارے مسالے لگانے ہیں، اور مسالے لگانے کے بعد اس کو 5 منٹ کے لیے ہم نے فرائی کرنا ہے۔ فرائی کرنے کے بعد اس کو ہم نے اسٹیمر میں اسٹیم کر دینا ہے۔ اسٹیم کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ ہم نے اسٹیمر میں سب سے اینڈ پہ پانی ڈالنا ہے، پھر اوپر بٹر پیپر رکھنا ہے، بٹر پیپر رکھ کے اس میں ہم نے اپنا چکن پلیس کر دینا ہے، اوپر لیمن ویجز سلائس کر کے رکھنے ہیں، ابھی اس کو 20 to 25 منٹس کے لیے ہم نے اسٹیم کر دینا ہے۔ چنا پلاؤ کے لیے ہمیں چاہیے چاول 1 کلو، سفید چنے چاہیے آدھا کلو، تیل 1 کپ، ادرک لہسن کا پیسٹ 2 کھانے کے چمچ، ہری مرچی 2 کھانے کے چمچ، ٹماٹو پیوری آدھا کپ، لیمبو 3 عدد، پودینہ آدھا کپ، گرم مسالہ 1 کھانے کا چمچ۔ ہم نے پیاز کو سنہرا براؤن کرنا ہے، 1 کپ تیل ڈال کر پیاز کو سنہرا براؤن کر کے اس میں 1 کھانے کا چمچ ادرک لہسن کا پیسٹ ڈال کر اس کو 2 سے 3 منٹ کے لیے کوک کرنا ہے، پھر اس میں ٹماٹو پیوری اور ہری مرچوں کا پیسٹ، لیمن سلائس کیے ہوئے، گرم مسالے کا پاؤڈر، چنے بوائل کیے ہوئے، ساری چیزیں ڈال کر ہم نے اس کی اچھے سے بھونائی کر لینی ہے۔ آلو بخارا بھی ڈال سکتے ہیں اف یو وانٹ۔ پھر اس کے بعد ہم نے 1 سے 1.5 لیٹر پانی ڈال کر اس کو جوش دے لینا ہے ود نمک اور سرکہ۔ اس کے بعد ہم نے اس کو جیسے پانی کی تہ ختم ہوگی اس کو ہم نے 10 سے 15 منٹ کے لیے دم دینا ہے، اینڈ دیٹس اٹ۔ پودینے اینڈ سیلڈ کے ساتھ سرو کریں گے اس کو۔ ونڈرفل، تھینک یو سو مچ بیٹا۔ اور ویورز، ہم بریک کی طرف جائیں گے۔ بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو آج ہمارے ساتھ شو میں جو اسکالرس ہیں ان سے شب معراج کی فضیلت پہ بات کریں گے، اور یہ بھی جانیں گے کہ ہمارے معمول رات کو اور اگلے دن کیا ہونے چاہیے۔ اور میرے خیال سے اتنی خوبصورت آوازیں ہیں زین اینڈ زہیب کی اور ان کی پوری ٹیم کی، تو ان سے ریکویسٹ کریں گے کہ بریک سے آتے ہوئے بھی ہمیں کسی کلام سے ہی واپس لے کے آئیں۔ ویورز، آپ ہمارے ساتھ رہیے گا۔
रहमत दो जहां है वो, 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 जिनका सानी किसी ने भी पाया नहीं, जिनका सानी किसी ने भी पाया नहीं, जिनका साया भी रब ने बनाया नहीं, रहमत दो जहां है वो, 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 जिनका सानी किसी ने भी पाया नहीं, जिनका सानी किसी ने भी पाया नहीं, जिनका साया भी रब ने बनाया नहीं, रहमत दो जहां है वो, रहमत दो जहां है वो, रहमत दो जहां है वो, रहमत दो जहां है वो। रात वहाँ महराज की यूं फरिश्तों ने रब से कहा, रात वहाँ महराज की यूं फरिश्तों ने रब से कहा, ताज़गी है एक खुशी है, ताज़गी रब से कहा, ताज़गी है एक खुशी है, क्यों सदा है ये आसमां, यूं फरिश्तों ने रब से कहा, अर्श ऐसे तो पहले सजाया नहीं, अर्श ऐसे तो पहले। जज़ाकल्लाह, क्या कहने, क्या खूब, माशाअल्लाह, बहुत खूब, वाह। बहुत ही खूबसूरत आवाज़ें, बहुत ही खूबसूरत कॉम्बिनेशन। ज़ैन एंड सुहेब कवाल हमारे साथ हैं, जिन लोगों ने अभी ट्यून इन किया है। ये ग्रैंडसन्स हैं उस्ताद हाजी रहमत अली ख़ान के, जिन्होंने अपनी ज़िंदगी के 40 साल डेडिकेट किए कवाली को। अब ये उस लेगेसी को आगे लेके बढ़ रहे हैं। अल्लाह ताला इनको मज़ीद कामयाबी दें। मैं तो ये सोच रही हूँ तब से व्यूअर्स कि इतनी यंग एज पे माशाल्लाह इतनी खूबसूरत आवाज़ और इतना ज़्यादा टैलेंट, आगे जाके ये क्या करेंगे। अल्लाह ताला इनको मज़ीद कामयाबी दे। आज के रोज़ जब आपने हम सबको दुआओं में याद रखना है तो इनको और इनकी पूरी टीम को भी व्यूअर्स ज़रूर याद रखिएगा। माशाल्लाह माशाल्लाह, क्या कहने, ब्यूटीफुल। अच्छा व्यूअर्स, बढ़ते हैं अपने आज के टॉपिक की तरफ। शब मेराज की हमने बात करनी है और हमें ज्वाइन किया है दो बहुत ही ब्रिलियंट पर्सनैलिटीज़ ने, जो इन देयर ओन राइट इंसाइक्लोपीडियाज़ हैं इंफॉर्मेशन की। सबसे पहले मुलाकात करते हैं अल्लामा इमरान बशीर से। इस्लामिक स्कॉलर हैं, मेरे बहुत ही प्यारे भाई हैं। ओवर द ईयर्स बार बार इनके साथ काम करने का मौका मिला। काम करने का क्या मौका मिला, मुझे इनसे सीखने का मौका मिला। आपकी आजिज़ी है मेरी बहन, अल्लाह खुश रखे। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। और आपके साथ आज मेरे लिए एक्चुअली बहुत ही एक्स्ट्रा खुशी का दिन है क्योंकि मेरे दोनों भाई आज हमारे साथ सेट पे हैं। डॉक्टर अली वक़ार कादरी उम्र में मेरे से छोटे हैं लेकिन मेरे उस्ताद हैं। मुझे इन्होंने बहुत गाइड और बहुत सिखाया और मैं आई एम सो ग्रेटफुल टू डॉक्टर अली वक़ार कादरी। इस्लामिक स्कॉलर भी हैं और ख़ुद एक बेहतरीन होस्ट हैं। अस्सलाम वालेकुम भैया। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, अब गुफ्तगू को आई थिंक शुरू तो यहीं से करना चाहिए कि शब मेराज, हम बात तो करते हैं शब मेराज की,
بچوں کو بھی پوچھو کہ بیٹا شب معراج کو کیا کرنا ہے، رات کو عبادت کرنی ہے. بڑے بھی کہتے ہیں رات کو عبادت کرنی ہے، لیکن ایکچولی فضیلت اور ڈیٹیلز لوگوں کے پاس نہیں ہوتی. جی علامہ صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم. شب معراج سے پہلے تھوڑا سا پس منظر بہن اگر ہمارے سامنے آ جائے تو ہر مسلمان اس چاہت کے پیچھے چل پڑے گا کہ میں نے بھی عروج حاصل کرنا ہے. اور اس کے پیچھے کیا پس منظر ہے؟ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، 15واں پارہ سورہ اسراء جہاں سے شروع ہو رہی ہے اس سے پیچھے چلے جائیں تو 3 آیات مبارکہ ہیں. وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ وَلَئِنْ صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ وَاصْبِرْ وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ. جو 3 آیت مبارکہ ہیں اس میں اصل میں اللہ کے محبوب کو مخاطب کرتے ہوئے مجھے آپ کو بھی اللہ نے چونکہ اپنے حبیب کے صدقے، ان کے گھرانے کے صدقے، ان کے مبارک صحابہ کرام کے صدقے ہمیں بھی عروج عطا فرمانا تھا، تو ایک رہنمائی فرما دی کہ جتنی بھی مصیبتیں آ جائیں، جتنی بھی مشقتیں آ جائیں، اہل بیت اطہار کی قربانیوں کو دیکھ لیں کہ وہ شاعر کہتا ہے پڑھو ہر دم درود ان پر، لیاقت ہو تو ایسی ہو، علی بابا نبی نانا شرافت ہو تو ایسی ہو، سر سجدے میں رکھ کر حسین نے یوں سنایا کلام اللہ، فرشتے بھی ہوئے حیران تلاوت ہو تو ایسی ہو. ماشاءاللہ ماشاءاللہ سبحان اللہ. کیا اس کے پیچھے قربانیاں ہیں بہن. قربانیوں کے بدلے میں جب انسان قربانیوں پہ صبر کر لیتا ہے تو پھر اللہ اس کو معراج عطا فرما دیتے ہیں. آقا کریم نے، کیا بات ہے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نے 13 سال مکی دور میں مصیبتیں، شیب ابی طالب کو لے لیں، صبح کو نکلتے تو دوپہر ہو جاتی، مصیبتیں مشقتیں، اور پھر جناب ابو طالب، اماں خدیجہ، 10 دن کے وقفے سے دونوں جو اللہ کے محبوب کے مضبوط سہارے رب نے بنائے تھے، ایک اندر کا ایک باہر کا، دونوں رب نے 10 دن کے وقفے سے لے لیے. یہ سب سے بڑا پہاڑ ٹوٹا، بالکل یہ سب سے بڑا پہاڑ ٹوٹا. پھر اس کے بعد جب وہ طاقت وہ قوت رب نے جو دی تھی وہ واپس لے لی تو آپ نکلے کہ مکہ سے نکل کر طائف جاتے ہیں. وہاں گئے تو وہی بھی سارا واقعہ میرے آپ کے سامنے ہے کہ پوری کائنات اس دن رو پڑی جب اللہ کے محبوب پر پتھر برسائے گئے. روایات میں آتا ہے بکت علیہ السماء والارض، یہ زمین و آسمان 2 مرتبہ روئے ہیں. ایک آقا کریم کے والد محترم حضرت اسماعیل علیہ السلام کو جب ذبح کیا جا رہا تھا، اور دوسرا طائف کا واقعہ. آپ جب وہاں سے واپس سے شریف لائے تو اس کے بعد انسان جب مصیبتوں پہ صبر کرتا ہے، برداشت کرتا ہے، تو اس کا معراج شروع ہو جاتا ہے. تو پھر رب نے اپنے محبوب کو وہاں بلایا کہ اس امت کو بھی یہ رہنمائی کرنی تھی کہ پچھلے ادوار میں ہر نبی کے دور میں کسی نہ کسی چیز کا عروج ہوتا تھا. مثلا عیسیٰ علیہ السلام کے دور میں طب یونانی جو بڑا مشہور ہے، وہ بڑا اس کا دور تھا. تو رب نے عیسیٰ علیہ السلام کو ایسے معجزے دیے کہ مادرزاد اندھوں کے ایسے ہاتھ پھیرتے اور وہ ٹھیک ہو جاتے، اور ایسی کئی بیماریوں کے، مردوں کو زندہ کر دیتے. حضرت داؤد علیہ السلام کے دور میں یہ لحن داودی، یہ خوبصورت آوازیں، جیسے رب نے آپ کو بھی بڑی خوبصورت آوازیں دی ہیں، اللہ اس کو مزید برکت عطا فرمائے اور خیروں کا ذریعہ بنائے. بہت شکریہ. تو اس وقت حضرت داؤد علیہ السلام کو سب سے خوبصورت رب نے آواز عطا فرما دی. آقا کریم کا جب دور آیا تو چونکہ اس امت میں ٹیکنالوجی اور سائنس نے ترقی کرنی تھی، چاند پہ جانا تھا، تو اللہ نے اپنے محبوب کو چاند سے کروڑوں گنا اوپر وہاں بلا لیا کہ جہاں آج تک نہ پہنچا نہ پہنچ سکے گا. اس کو کہتے ہیں معراج. لیکن معراج کے پیچھے چھپی ہوئی مصیبتوں پہ صبر کرنا، معاف کرنا، درگزر کرنا، جو مسلمان بھی اس کو لے لے گا اللہ پاک اس کو دنیا میں بھی عروج عطا فرمائیں گے، آخرت میں بھی عروج عطا فرمائیں گے. اور آگے آپ دیکھیں سبحان الذی اسریٰ بعبدہ. آپ بہن ذرا غور کریں گے، معراج شریف کا واقعہ قرآن پاک میں 2 صورتوں میں رب نے تذکرہ کیا ہے، ایک 15ویں پارے کے شروع میں اور ایک سورۃ الرحمن سے پہلے سورۃ النجم کے اندر والنجم اذا ہوا ما ضل صاحبکم وما غوا وما ينطق عن الہوا الی آخرہ فاوحی الی عبدہ. عبد کا لفظ دونوں جگہ ہے. عبد کہتے ہیں یہ عبادت اور عبد، یہ دونوں چیزیں ایک ہی ان کا ماخذ اور مصدر ہے، عبد اور عبادت.
عبادت اس وقت تک ہو نہیں سکتی جب تک انسان عبد نہ بن جائے. اور عبد کہتے ہیں اس مٹی کو کہ جو پس پس کر جس کی حیثیت ختم ہو جائے. تو عبادت کا عروج اس کو ملے گا جس کے اندر عاجزی، انکساری، تواضع. اس لیے آپ دیکھیں گے کہ آقا کریم جب وہاں پہنچتے ہیں اللہ جل جلالہ کی بارگاہ اقدس میں، تو اللہ تعالیٰ پوچھتے ہیں بول میرے بندے کیا چاہتا ہے آپ، بول میرے بندے آپ کیا چاہتے ہیں. تو آگے سے کیا عرض کیا، نسبتی الیک بالعبودیہ، اے اللہ میری نسبت آپ کے ساتھ عبد اور معبود کی بن جائے، کہ وہ عاجزی، انکساری. اس لیے قرآن پاک میں آقا کریم کی اتنی صفات ہیں کہ قیامت تک ساتوں سمندر سیاہی بن جائیں اور ساتوں زمین و آسمان یہ کاغذ بن جائیں، لکھنے والے انسان و جنات ہو جائیں، تو آقا کریم کی زلفوں کی شان بھی بیان نہیں ہو سکتی. سبحان اللہ. بے شک بے شک. یہاں پہ چھوٹی سی بریک کی طرف جائیں گے. بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو علی بھائی آپ سے بھی اور عمران بھائی گفتگو جاری رہے گی. اور جب اتنے ٹیلنٹڈ اور بریلینٹ قوال ہمارے ساتھ ہے تو ہم ان کو بھی سنیں گے. آپ ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک فرام دا بریک ویورز. ہمارے ساتھ ہیں علامہ عمران بشیر اور ڈاکٹر علی وقار قادری. ہمیں وہ گائیڈ کر رہے ہیں شب معراج کے پوائنٹ آف ویو سے. اینڈ آف کورس زین اینڈ زہیب قوال بھی ہمارے ساتھ ہیں. علی بھائی یہ بتائیے کہ علامہ صاحب نے بڑی خوبصورت انداز میں پس منظر بیک گراؤنڈ کو سارے کو ڈیفائن کر دیا. اب شب معراج یہ واقعہ کیسے رونما آیا؟ مطلب آپ سمجھ رہے ہیں نا کہ اگر ہم سیکوینشلی چلیں تو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے علامہ صاحب نے اس کی بڑی اچھی تمہید باندھ دی ہے، تو اب تمہید کی ضرورت نہیں، ہم آگے چلتے ہیں. دو روایات ہیں. حضور علیہ السلام حتیم کعبہ میں تھے یا حضرت ام ہانی کے گھر میں تھے. حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے ہیں. بخاری مسلم میں بڑی تفصیل سے کتاب الصلاۃ میں یہ احادیث موجود ہے. اور سب سے پہلے آ کے حضور علیہ السلام کو بیدار کیا. پھر آپ کا قلب پورا جو صدر مبارک، سینہ مبارک چاک کیا اور اس کے اندر سے قلب کو نکالا. اور اس کے بعد ملائکہ ایک تشت لے کر آئے. یہ حدیث صحیحہ میں ہے. اس تشت میں آب زمزم تھا اور نور تھا. اس کے ساتھ حضور کا قلب اطہر دھویا گیا. اور قلب کے ساتھ ایک چھوٹا سا لوتھڑا، یہ ایک چھوٹا سا حصہ ہوتا ہے جو ہمارے اندر جتنے وساوس اور جتنے داعیات آتے ہیں وہ اس کے ذریعے داخل ہوتے ہیں. اس کو نکال کے اتار دیا گیا اور قلب کو دھو کے واپس ڈال اپنی جگہ پہ لگا دیا گیا اور سی دیا گیا. اس کے بعد فرماتے ہیں کہ جبرائیل علیہ السلام آئے اور ایک سواری لائی گئی. اس سواری پر جب میں سوار ہوا، اس کو براق کہتے تھے. اور وہ سواری ایسی تھی کہ جب وہ حد نگاہ پر پہلا قدم، جہاں تک نگاہ جاتی تھی وہ پہلا قدم وہاں پر ڈالتی. اچھا یہاں ایک نئی بات جو صحیح جامعہ اس میں ہے، نسائی، سنن نسائی کی حدیث کی کتاب میں ہے، جو عام طور پہ بیان نہیں ہوتی. عام طور پہ یہ بیان ہوتی ہے کہ یہ سفر شروع ہوا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم براہ راست بیت المقدس پہنچ گئے اور انبیاء کی امامت کی. ایسا نہیں. اس سے پہلے 3 سٹے ہوئے تھے. پہلا سٹے کیا ہوا، جب حضور بیٹھنے لگے تو تھوڑا سا بدکا جو براق تھا، تو جبرائیل علیہ السلام نے اس کو ڈانٹا اور اس نے کہا کیا تو محمد رسول اللہ کے آگے یہ شوخی کر رہا ہے؟ آج تک تجھ پر جتنے سوار ہوئے ہیں، صرف انبیاء براق پر سوار ہوئے، آج تک تجھ پر جتنے سوار ہوئے ہیں ان میں سے کوئی بھی عظمت اور فضیلت میں محمد رسول اللہ کا ہم پلہ نہیں ہے. جب یہ بات کی تو حدیث کے لفظ ہیں کہ براق کو پسینہ آ گیا اور شرم سے سر جھکا گیا. حضور سوار ہوئے تو جب جانے لگے تو پہلا سٹے ہوا. حضور علیہ السلام کو جبرائیل نے عرض کی کہ یا رسول یہاں تشریف فرماؤ اور نماز پڑھیے. نماز پڑھنے کے بعد فرمایا یہ وہ جگہ ہے جہاں آپ ہجرت کر کے آئیں گے، مدینہ منورہ ہے. پھر وہاں سے چلے اگلے مقام پر فرمایا اب یہاں اتریے اور نماز پڑھیے. تو حضور نے پھر اتر کے نماز پڑھی اور بتایا یہ کوہ طور ہے، یہ وہ مقام ہے جہاں پر اللہ حضرت موسیٰ سے کلام کیا کرتا تھا. آپ حکمت دیکھیے، کوئی فضیلت دنیا کی ایسی نہیں جس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے بہرمند نہیں فرمایا. پھر آگے چلے اور تیسری جگہ پہ رکے، عرض کی کہ رسول اللہ یہاں نماز پڑھیے، یہاں نماز پڑھیے. پھر وہاں نماز پڑھی. نماز پڑھ کے جبرائیل علیہ السلام نے عرض کی یا رسول اللہ یہ وہ جگہ ہے بیت اللحم جہاں پر حضرت مریم نے عیسیٰ کو جنم دیا تھا. تو عیسیٰ کے فضائل و مناقب بھی آپ کو دینا مقصود تھا. پھر وہاں سے چڑھے اور بیت المقدس پہ پہنچے. وہاں تمام انبیاء کرام موجود تھے
اور تمام انبیاء کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جماعت کروائی، اور فرماتے ہیں جب میں جا رہا تھا تو میں نے دیکھا کہ موسیٰ علیہ السلام اپنی قبر میں نماز پڑھ رہے تھے، انبیاء کرام کے حیات برزخی کی طرف یہ اشارہ، تمام انبیاء کی جماعت کروائی، امامت کروائی۔ اچھا اب یہ جو یہ عروج ہے بنیادی طور پہ نا معراج عروج کو کہتے ہیں۔ ایک تو یہ واقعہ ہم بیان کر دیتے ہیں، سوال یہ پیدا ہوتا ہے جگن میری بہن، میں ایک امپورٹنٹ پہلو یہ ہے کہ ہمیشہ یہ واقعہ بیان کر کے ختم ہو گیا اور واہ واہ کرنی ہے، اس کے اندر میرے لیے کیا ہے، یہ ہے اہم چیز۔ ایگزیکٹلی میرے لیے یہ ہے واقعہ بیان ہوتا ہے سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، سبحان اللہ کی شان ہے، اللہ پاک ہے۔ میں جب سبحان پڑھوں گا تو مطلب یہ کہ میں اپنے باطن کو ہر بغض، اناد اور کینہ سے پاک کرنے کی طرف قدم کروں۔ یہ ہے میری معراج کا سفر، میں نے بھی تو معراج کی طرف جانا ہے نا، چونکہ ٹیکنیکل پوائنٹ یہ ہے کہ قرآن کا ہر آیت اس کا مخاطب انسان ہے، اور ہر آیت میں انسان کے لیے ایک اصلاح کا پہلو ہے، تو یہ محض واقعہ نہیں۔ پھر اس کے بعد آگے آتے ہیں سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، اسریٰ کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ سفر، سفر ہوتا ہے ایک مقام سے دوسرے مقام تک، لہٰذا گناہوں اور کم تر مقام سے اٹھو اور لوگوں کی خدمت اور نیکی کے مقام کی طرف چلو، اور بعبدہ ہی بندہ، یہ کام کرو گے، اپنے اندر کی صفائی کرو گے اور برائی سے اچھائی کا سفر کرو گے، تو یہ حقیقی بندگی یہی ہے، اس لیے اس کو عبدہ ہی کہا گیا۔ جی میم، میں قربان جاؤں مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کے کہ ان کے گھرانے کو رب نے اتنا پسند فرمایا کہ آقا کریم کی پرورش کی باری آتی ہے تو جناب خواجہ ابو طالب کو رب چنتے ہیں، اور معراج شریف پہ جانے کی باری آتی ہے تو جناب خواجہ ابو طالب کی بیٹی ام ہانی حضرت علی کی سکی بہن ہیں، تو ان کے گھر کو چنا جاتا ہے، فاختہ بنت ہند بھی ان کا نام، اور لقب ان کا ام ہانی ہے۔ پھر آقا کریم جب فتح مکے کے موقع پہ تشریف لاتے ہیں تو تب بھی ام ہانی اپنی چچا زاد بہن کے گھر میں آ کر آرام بھی فرماتے ہیں اور غسل بھی فرماتے ہیں، اور جب مدینہ منورہ ہجرت کر رہے ہیں تو اس وقت بھی اپنی جگہ پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ نسبت دے کے جا رہے ہیں کہ میرے بستر پر آپ آرام فرمائیے۔ تو یہ سارا گھرانہ ہی اللہ نے چنا، مبارک گھرانہ۔ آقا کریم جب معراج شریف پہ تشریف لے گئے تو فرمایا مجھے 3 تحفے دیے گئے، اوتیت لیلۃ المعراج 3 اشیاء، الصلوات الخمس وخواتیم سورۃ البقرہ والشفاعۃ لامتی لمن لا یشرک باللہ شیئا۔ ایک تو میری شفاعت کو اللہ نے اتنا عام کر دیا کہ جیسے ہر انسان کے لیے ہوا عام ہے، ایسے میری شفاعت بھی ہر انسان کے لیے ہوگی، وہ گناہ گار ہے، بڑا ہے، چھوٹا ہے، جیسا بھی ہے، ہر ایک کو میری شفاعت نصیب ہوگی، سوائے اس کے کہ جو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہراتا ہو، اس کے لیے شرک ہوگی، کرے گا، ٹھیک ہے۔ جو شرک کرے گا۔ دوسری چیز جو معراج شریف میں ملی، سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات، میں عرض کروں گا کہ ان کا ضرور مطالعہ کیا جائے۔ ایک میں ایمانیات کا ذکر کیا آمن الرسول سے، اور دوسری کے اندر عبادات اور رب کے سامنے سارا کچھ کر کے بھی معافی مانگتے رہنا، اور اس صفت پہ آنا کہ جو سننا ہے اس پر عمل کرنا ہے۔ اور تیسری چیز معراج شریف میں جو تحفہ ملا، عروج ملا، جو ہمیں بھی ملے گا، وہ نماز کا تحفہ ملا۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ مریم کے اندر جہاں پر مختلف انبیاء کے تذکرے کیے کہ ان کو عروج ملا، لیکن بعد میں آنے والوں نے 2 کام کیے جس وجہ سے رب کی بارگاہ سے، رب کے کاغذوں سے وہ نیچے ہو گئے۔ کہیں ہم وہ 2 کام تو نہیں کر رہے؟ جیسے قبلہ ڈاکٹر علامہ علی وقار قادری صاحب نے بڑی خوبصورت بات فرمائی کہ مجھے کیا سبق ملتا ہے؟ تو 2 چیزیں قرآن پاک میں انبیاء کا تذکرہ کرتے ہوئے سورہ مریم کے اندر، فَخَلَفَ مِن بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ، کہ پچھلی قوموں کی جو زوال کی ابتدا ہوئی وہ 2 چیزوں سے ہوئی، نمازوں کو چھوڑ دیا اور من چاہی پہ آگئے۔ دوسرے لفظ میں یوں کہہ لیں کہ رب چاہی کو چھوڑ دیا، من چاہی پہ آگئے۔ تو ہم نے اس معراج شریف کے موقع پر اس چیز کو اپنے اندر لانا ہے کہ آج سے میری من چاہی ختم، رب چاہی ختم۔ ایک حدیث قدسیہ، میرے بندے ایک تیری چاہت ہے، ایک میری چاہت ہے، عبدی انت ترید وانا ارید ولا یکون الا ما ارید، ایک تیری چاہت، ایک اے میری بنی چاہت، آدم، ایک تیری چاہت، ہاں، ہوگا وہی جو میں چاہوں گا۔ فَإِن سَلَّمْتَ لِي فِي مَا أُرِيدُ، تو میری مان جا، معاشرے کو نہ دیکھ، لوگوں کو نہ دیکھ، لوگوں نے کسی حال میں بھی خوش نہیں ہونا، تو میری مان جا، میرے محبوب کی غلامی میں آ جا، رب تیرے قدموں میں سارا کچھ ڈال دے گا۔ تو یہ معراج شریف کے اندر ہمیں بنیادی طور پر سبق دیا جا رہا ہے کہ اپنی من چاہی کو ختم، اور خاص طور پر غصہ، حسد، کینہ، بغض، اس وقت تک انسان کا عروج ہو ہی نہیں سکتا، معراج ہو ہی نہیں سکتی جب تک وہ اندر کینہ لیے بیٹھا ہے۔
اس لیے صحابہ قسمیں کھا کے کہتے تھے، آقا کریم کے جو سپاہی تھے، کہ اللہ کی قسم جب سے کلمہ پڑھا آقا کی غلامی میں آئے ہیں، کسی ایک انسان کو بھی ما آذیت احدم بلسانی، کسی ایک کو بھی اذیت نہیں پہنچائی، اور دل میں کسی کے لیے نفرت نہیں، ولا اجد فی قلبی غشا لاحد۔ لیکن ہم قسم کھا کے کیا کہہ سکتے ہیں کہ آج تک میرے کو بچے ہی کوئی نہیں۔ بالکل، اور یہ مطلب یہ ایک بہت ہی امپورٹنٹ پوائنٹ ہے ویورز، ہم لوگ کرتے یہ ہیں کہ ہم کسی بھی واقعے کو واقعے کی حد تک سن لیتے ہیں، اگر کوئی یہ بات ہمیں کہی جاتی ہے کہ یہ کر لیں، ہم وہ کر لیتے ہیں، اور اس کے بعد ہم موو آن کر جاتے ہیں۔ اچھا ویورز، علامہ صاحب کو کیونکہ آگے ان کی اور بھی کمٹمنٹس ہیں، تو بہت بہت شکریہ عمران بھائی آپ کا، اللہ تعالیٰ آپ کو زندگی دے، صحت دے، اور ہمیں اپنے دعاؤں میں ضرور یاد رکھنا ہے کل رات کو اسپیشلی۔ ایک چھوٹا سا وظیفہ جاتے جاتے میں عرض کرنا چاہوں گا، 2 نفل روزانہ کوشش کریں کہ جب بھی گھر سے نکلیں 2 نفل پڑھ کے نکلیں، اللہ باہر کے کاموں کو ایسے آسان کر دے گا کہ جیسے آپ سواری پہ جائیں تو کتنی آسانی ہوتی ہے، پیدل جائیں تو کتنی مشکل ہوتی ہے۔ 2 نفل پڑھ کے اور آقا کریم پہ اول آخر درود پڑھتے ہوئے، یا توابو یا توابو، اے بہت زیادہ توبہ کو قبول کرنے والے، میرے جیسے گناہ گار کی توبہ کو بھی قبول فرما۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو جیسے یہاں اکٹھا فرمائے، حرمین میں بھی اکٹھا فرمائے، اور آقا کریم کے قدموں میں بھی اکٹھا فرمائے۔ آمین۔ تھینک یو سو مچ علامہ صاحب، اور علی بھائی ہمارے ساتھ رہیں گے۔ ہم اب کلام کی طرف پڑھتے ہیں، کیا پیش کرنے جا رہے ہیں میرے بھائی؟ ایک بہت خوبصورت نعت شریف ہے، استاد نصرت فتح علی خان صاحب نے پڑھی ہوئی ہے، اس کرم کا کروں شکر کیسے ادا، وہ پیش کر رہے ہیں سماعت میں۔ بندگی عروج کیا، بندہ کر دیا تارا میرے نصیب کا، تابندہ کر دیا۔ کتنی بڑی حضور کی بندہ نوازیاں، مجھ کو میرے سوال نے شرمندہ کر دیا۔ اس کرم کا کروں شکر کیسے ادا، اس کرم کا کروں شکر کیسے ادا، جو کرم مجھ پہ میرے نبی کر دیا۔ اس کرم کا کروں شکر کیسے ادا، جو کرم مجھ پہ میرے، جو کرم مجھ پہ میرے نبی 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 کر دیا۔ اس کرم کا کروں کیسے ادا، جو کرم مجھ پہ میرے نبی کر دیا۔ اس کرم کا کروں شکر کیسے ادا، جو کرم مجھ پہ میرے نبی کر دیا۔ اس کرم کا کروں شکر کیسے ادا، اس کرم کا کروں شکر کیسے ادا، اس کرم کا کروں میں شکر کیسے ادا، اس کرم کا کروں شکر کیسے ادا، اس کرم کا شکر کیسے ادا، یہ غم عاشقی سے پہلے مجھے کون جانتا تھا، غم عاشقی سے پہلے مجھے کون جانتا تھا، غم عاشقی سے پہلے مجھے کون جانتا تھا، غم عاشقی سے پہلے مجھے کون جانتا تھا۔ یہ تیری ذات نے بنا دی، تیری ذات نے بنا دی میری زندگی فسانہ، میں شکر کیسے ادا، اس کرم کا کروں میں شکر کیسے ادا، شکر کیسے ادا، اس کرم کا کروں۔ یہ جتنا دیا سرکار نے
औकात नहीं है, उतनी मेरी औकात नहीं है। और ये तो कर्म है उनका वरना, ये तो कर्म है उनका वरना, मुझमें तो कोई बात नहीं, शुक्र कैसे अदा इस कर्म का करूं, मैं शुक्र कैसे अदा इस कर्म का करूं, शुक्र कैसे अदा। जो कर्म मुझ पे मेरे नबी कर दिया, जो कर्म मुझ पे मेरे नबी कर दिया, मैं सजाता था सरकार की महफिल, मैं सजाता था सरकार की महफिल, मुझको हर गम से रब ने बरी कर दिया, मैं सजाता था सरकार की महफिल, मुझको हर गम से रब ने बरी कर दिया। ये जिक्र सरकार की है बड़ी बरकतें, जिक्र सरकार की है बड़ी बरकतें, जिक्र सरकार की है जिक्र सरकार की है बड़ी जिक्र सरकार की है बड़ी बरकतें। जब लिया नाम नबी मैंने दुआ से पहले, 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 हो गई मुझ पे अता मेरी खता से पहले, जिक्र सरकार की है बड़ी बरकतें, जिक्र जिक्र सरकार की है बड़ी बरकतें। नामी रस बड़ी बरकतें, जिक्र सरकार की है। मिल गई राहते अज़मते रिफ़ते, मिल गई राह। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। हम बात कर रहे हैं शब मेराज की और हमारे साथ डॉक्टर अली वक़ार कादरी तो हैं ही, एंड देन ज़ैन एंड ज़ुहैब कबाल और उनकी पूरी टीम। तो शो के दौरान ही मैसेजेस आने शुरू हो गए कि जी थोड़ी सी इनसे बात भी करें। यूजुअली कवाल इतने यंग एज पे नहीं आते और कवाली से रिलेटेड एक लुक है, जी हाँ। उस लुक में भी आप नहीं फिट होते, तो कुछ इसके बारे में बताएंगे कि इतनी यंग एज पे कवाली की तरफ रुझान करना। यूजुअली ये होता है कि दूसरी थोड़ी एक्सपेरिमेंट्स कर ली फिर इस तरफ आए। जी जी। एक्चुअली आप हमारे जो बड़े थे और उन्होंने हमें बड़ी अर्ली एज में इसकी तालीम देना शुरू कर दी थी, और साथ साथ हमें पढ़ाई की भी बड़ी सख्ती थी कि आपने पढ़ना भी है और साथ साथ कवाली भी करनी है। तो ये दोनों चीज़ें थी हमारे साथ साथ। लेकिन एक्चुअली जो घराने हैं वो बच्चों को पहले ही तालीम देना शुरू कर देते हैं। लेकिन रिकग्निशन नहीं मिलती इतनी छोटी उम्र पे। माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह का बड़ा करम अल्लाह है। पाक का करम है, और ये हमारे बुज़ुर्गों की, मौला पंचतन पाक की उनकी मेहरबानी है कि हमें इस काबिल समझा कि हम उनका जिक्र करते हैं, पूरी दुनिया में करते हैं, और यही हमें फ़ख्र है। अब कितना अरसा हो गया है इंटरनेशनली और नेशनली परफॉर्म करते हैं? बिल्कुल, हमें तकरीबन 15 साल तो हो ही गए हैं कवाली करते हुए, क्योंकि बड़ी, जैसे भाई ने बताया, बड़ी बिल्कुल टीनेज में शुरू किया। जी बिल्कुल, छोटे से ही थे। बिल्कुल। वैसे ही। तो अभी ऐसा है कि अभी रिसेंटली इंटरनेशनली एक छोटा सा टूर था, वो करके, और वहाँ पे मौला ने इतनी मेहरबानी की, हमारी औकात से बढ़ के हमें इज्जत दी अपने जिक्र की वजह से। माशाल्लाह। और हमारा एक ट्रैक है हैदरिम, वो अभी लास्ट ईयर हम अफ्रीका गए थे, तो वहाँ पे टोटली सारे वो हिंदू थे, और उन्होंने हैदरिम सुनने के लिए बुलाया था हमें, क्या मौला बात का है। जिक्र करने के लिए। लेकिन ये कितनी ज्यादती है कि आपने यहाँ मुझे हैदरियम नहीं सुनाया। हाँ, वो कुछ मामलात और वाक़यात ऐसे हो ये गए। बहुत ज्यादती है। मैं तो नहीं जाऊँगा, एहतजाज करूँगा, सुन के जाऊँगा। हम हाजिर हैं जी, कोई ये तो मौला का जिक्र है, इसमें तो ना तो हो ही नहीं सकती इसमें। तो आपा वही आपके वाली बात है कि जब वो चाहें
जिसको चाहें, जिसकी ड्यूटी लगा दें, जिस भी तरीके से। ये हम इवन नुसरत अली मतलब खान साहब जो हैं, मैं एक्चुअली कहती थी उस्ताद नुसरत अली खान साहब जो हैं, उनको मतलब उनको भी लेटर लाइफ में फेम मिली। उन्होंने शुरू तो बहुत छोटी उम्र पे उन्होंने भी किया था और उन्होंने बहुत मेहनत की। वही वाली बात है कि रब ने कौन कहना है, हम कौन है। बेशक। बट आजकल क्या मसरूफियात हैं, किन ट्रैक्स पे काम हो रहा है, क्या करें? यही है कि शोज़ होते हैं बहुत ज़्यादा, दिन रात करते हैं। आज भी हम रात को भी शो पे थे, अभी सुबह यहाँ हैं और आज रात को फिर हमने शो करना है। इंशाल्लाह। तो इसके बाद हम रिकॉर्डिंग्स, जो सोने का थोड़ा सा टाइम मिलता है वो हम स्टूडियो में दे देते हैं, रिकॉर्डिंग्स करते हैं अपने घर वाले ट्रैक्स वगैरह शदीद तंग हैं आपसे, बहुत ज़्यादा। बहुत ज़्यादा। अच्छा, और कितनी खुशी खुशी बता रहे हैं, बहुत ज़्यादा। सच बता दिए। नहीं बट अली भाई वही वाली बात है ना कि जिस तरह मुझे भी आपने एक दफ़ा कैसे मैनेज करती हूँ, कहती बस कर लेती हूँ, तो आपने कहा मियाँ नाराज़ नहीं होता, मैंने कहा होता है फिर ठीक भी हो जाता है। वही वाली बात है, एट द एंड ऑफ द डे हम सब का काम ही ऐसा है। अली भाई आप कितने मसरूफ़ होते हैं, आप किसी शहर में होते हैं लेक्चर्स के लिए, आपने खुद अपनी PhD के दौरान इतने ज़्यादा खुद एज अ होस्ट भी काम किया, आपका अपना फिर ऑनलाइन भी इतनी प्रेजेंस है। तो बात ये कि बस अल्लाह का करम है कि सिलसिले चल रहे हैं। अच्छा, शब मेराज की बात कर रहे हैं तो अली भाई 3 मराहिल थे, राइट? तो ज़रा उससे हमें ज़रा आगाही दें। जी, ये 3 मराहिल थे शब मेराज के, सफ़र मेराज के। सफ़र मेराज के सफ़र मेराज में बड़ा ज़बरदस्त एक हैरत अंगेज़ एक लिंक है कि 3 मराहिल थे, 3 ही सवारियाँ थीं और 3 ही हैसियतों में हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने सफ़र किया। पहला जो मरहला था उसको कहते हैं, अच्छा, और तीनों मराहिल के नाम भी अलग अलग हैं, उलमा ने दिए। पहला मरहला था उसको कहते हैं मेराज, ठीक है। पहला मरहला इसरा, दूसरा मेराज और तीसरा एराज, 3 अलग अलग। पहला मरहला था जो खाना काबा से लेकर बैतुल मक़दिस तक का था। सुभान अल्लाह। दूसरा मरहला था जो बैतुल मक़दिस से लेकर सिदरतुल मुंतहा तक का था। और तीसरा मरहला था जो सिदरतुल मुंतहा से लेकर काबा कौसैन और अल्लाह ताला की ज़ियारत तक का था और फिर वापसी का सफ़र शुरू हुआ। इन तीनों में अलग अलग सवारियाँ थी। जो पहला सवारी थी उसको बुर्राक कहते हैं, ठीक है। अब आप देखिए, बुर्राक जो है बर्क की जमा है, बिजली, मल्टीपल टाइम्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी स्पीड। क्या बात है, ये इसका मतलब है। बहुत अरसा पहले मेरा डिफेंस में एक लेक्चर था यूनिवर्सिटी में, तो उस वक्त उसने कुछ लड़के लोग थे ना, नौजवान लड़के थे, उन्होंने कहा कि ये चीज़ जो है साइंटिफिकली बहुत सारी इस्लाम के अंदर ऐसी चीज़ें हैं जिनको हम शर्मिंदगी का बायस होते हैं, प्रूवन नहीं है। तो इत्तफाक ये था कि यही दिन थे। तो मैंने कहा इससे बड़ा भी कोई वाक़या था जो साइंटिफिकली प्रूव होना है, जो सबसे आज से 100 साल पहले तक सबसे बड़ा समझा जाता था कि ये प्रूव नहीं हो सकता, लेकिन आइंस्टाइन की थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी ने यह भी साबित कर दिया कि अगर टाइम की जो अपना स्पीड ऑफ द ऑर्गन है, अगर वो टाइम के साथ मैच कर जाए, तो अपना लाइट की स्पीड के साथ मैच कर जाए तो टाइम रुक जाता है, कांस्टेंट हो जाता है, ठीक है। हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम यहाँ से गए, हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जन्नत आसमानों की सैर की। पहले आसमान पर हज़रत आदम मिले, हज़रत आदम से मुकालमा हुआ, दुआएं ली। दूसरे आसमान पर हज़रत याह्या मिले, हज़रत ज़करिया मिले, उनसे तारुफ़ हुआ, दुआएं ली, दुआएं दी। तीसरे आसमान पर हज़रत यूसुफ़ मिले, चौथे आसमान पर हज़रत इदरीस मिले, दुआएं दी, दुआएं ली। पाँचवें आसमान पर हज़रत हारून मिले, उनसे दुआएं ली, दुआएं दी, तारुफ़ हुआ। छठे आसमान पर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम मिले, उनसे मुकालमा हुआ, बातचीत हुई, दुआएं दी, दुआएं ली। हज़रत मूसा कहते हैं मुझे बड़ा इश्तियाक था कि मैं उस नबी मुरसल को देखूं कि जिसके उम्मती होने का मैं अल्लाह से सवाल किया करता था। जब अल्लाह ने मुझे आपकी उम्मत के फ़ज़ाइल बताए कि मैं उस उम्मत को ये फ़जीलतें दूंगा और वो एक अमल करे, उसमें एक ज़िक्र है ख़ास तौर पे कि ये वो उम्मत होगी जो महज नेकी सोचेगी तो अल्लाह लिख देगा, नेकी करेगी तो 10 लिखेगा, बुराई सोचेगी तो नहीं लिखेगा, करेगी तो 1 लिखेगा। तो हज़रत मूसा ने फरमाया मैंने आज आपको देख लिया। 7वें आसमान पर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को मिले, फिर ऊपर गए, अल्लाह ताला से मिले, जन्नतों की सैरें की, दोज़खों की सैर की। मैं वो अहवाल बताऊंगा, इसके अंदर हमारे लिए बड़ा सबक है। मैं ये चाहता हूँ कि पूरा का पूरा मजहबी पैराडाइम शिफ्ट हो जाए। अब हम वाक़यात से प्रैक्टिकल की तरफ आएँ। इस वाक़े के अंदर बहुत प्रैक्टिकल सामान है, इसलिए मैं किस्से पर ज़्यादा वक्त नहीं बयान करना चाहता, मैं प्रैक्टिकल चीज़ों पर आऊँगा। जन्नतों की सैर, दोज़ख की सैर, फिर अल्लाह से मुलाकात। कब मुलाकात? कुरान कहता है वो इतनी वर्षा मुलाकात हुई कि अल्लाह जानता है या उसका रसूल जानता है। फिर पलट के वापस आ गए, ज़मीन पर नमाज का तोहफा लेके आए। नमाज का तोहफा लेकर आए। फिर वो 50 नमाजें थी। 6ठे आसमान पर हज़रत मूसा ने अर्ज़ की कि या रसूल अल्लाह ये तो मैं अपनी उम्मत को आजमा चुका हूँ, ये 50 नहीं पढ़ सकेंगे। वापस गए, अल्लाह ताला ने 5 माफ़ कर दी। फिर आए,
9 چکر یوں لگے, 9 چکر لگانے کے بعد 9ویں دفعہ حضرت موسیٰ نے عرض کی کہ یہ 5 بھی نہیں پڑھیں گے. حضور نے فرمایا اب مجھے حیا آتی ہے کہ میں واپس اللہ کے پاس جاؤں, اب میں یہ تحفہ لے کر جاؤں گا. جب لے کے زمین پر پہنچے تو حال یہ تھا کہ بستر بھی گرم تھا, کنڈی بھی ہل رہی تھی دروازے کی, اور پانی بھی بہہ رہا تھا جس سے وضو کر کے گئے تھے. یعنی آپ یہ دیکھیے یہاں سے 2 نقطے نکلتے ہیں. ایک نقطہ تو تھیوری اور ریلیٹیوٹی نے پروو کر دیا کہ اگر آپ کا ٹائم اس کے ساتھ میچ ہو جاتا ہے, سپیڈ آف لائٹ کے ساتھ, تو پھر یہ چیزیں رک جاتی ہے. دوسرا, حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک حیثیت سامنے آتی ہے کہ آپ روح کائنات ہیں, کہ جب جسم سے روح نکلتی ہے تو جسم مردہ ہو کے ٹھہر جاتا ہے. یہ روح نکل کے عرش کی طرف گئی تو جسم ٹھہر گیا, پوری دنیا رک گئی, اور جب یہ واپس پلٹی تو دنیا میں پھر جاری و ساری ہو گیا. آپ دیکھیں نا, رکی رہی, سب کچھ رک گیا, صرف آپ نہیں, سب رک گیا. دیکھیں نا, بستر بھی گرم, پانی بھی ہل رہا ہے, جو جہاں پہ تھا وہیں پہ چھوڑ کے واپس پلٹی. سبحان اللہ. یہ 3 سفر 3 حصوں میں واپس. اوپر جب آپ گئے تو پھر آپ نے, اب یہ جو پہلا سفر تھا نا بیت المقدس تک, یہ آپ نے اپنے وجود ظاہری کے ساتھ کیا. اس کے بعد بیت المقدس سے آگے جو سفر تھا وہ آپ نے اپنے وجود نوری کے ساتھ کیا. قرآن کہتا ہے کہ ہم نے آپ کو نور بھی بنایا, نوری کے ساتھ کیا, کیونکہ جبرائیل علیہ السلام ساتھ تھے, براق ساتھ تھا. اب جبرائیل علیہ السلام پہنچے, ایک مقام آیا سدرہ المنتہا. سدرہ بیر کے درخت کو کہتے ہیں, اور المنتہا کہتے ہیں جو اونچائی کی آخری حد ہو, انتہا پر ہو. اللہ قرآن مجید میں ہے کہ اللہ تعالیٰ کے فرشتوں نے عرض کی کہ باری تعالیٰ آج تیرا محبوب آ رہا ہے تو ہم دیکھنا چاہتے ہیں, کوئی اہتمام فرما. تو اللہ نے تمام ملائکہ جنہوں نے خواہش کا اظہار کیا ان کو سدرہ اس بیری کے درخت پر اکٹھا کر دیا, اور اتنا وہاں پہ نور تھا, اتنا نور تھا کہ وہاں سے انہوں نے حضور کو گزرتے ہوئے دیکھا. اب نوری کائنات کا اختتام وہاں پہ ہو رہا ہے سدرہ منتہا پر, کہ جبرائیل نے عرض کی کہ باری یا رسول اللہ میں اس سے آگے آپ کے ساتھ نہیں جا سکتا. حضور نے فرمایا جبرائیل ساتھ چلو اللہ کی بارگاہ تک, تم مقربین ہو. انہوں نے کہا میں مقرب ہوں, لیکن میری مقرب ہونے کی حد یہ ہے. اور اس کو حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے کیا خوبصورت شعر کے ذریعے بیان کیا کہ کہ اگر میں یہاں سے, اگر برسرے سوئے یک در پرم فروغ از تجلی بسوزت پرم, اگر میں یہاں سے ایک پر بھی آگے جاتا ہوں یا رسول اللہ تو مجھے تو جلا کے خاک کر دیا جائے گا, یہ میری لیمٹ ہے. پھر اس کے بعد رسول اللہ اکیلے گئے, پھر آگے 3 سواریاں. سب سے پہلے ایک زخرف کا تخت آیا سبز رنگ کا, اس پر تشریف فرما ہوئے. پھر اس کے بعد جب وہ رک گیا, پھر ایک بکہ نور آیا حالہ نور کا, اس کے اندر گئے اور وہ آگے سفر کرتا رہا. پھر ایک ویسا مقام آیا کہ وہ بکہ نور بھی رک گیا. وہاں جا کر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو بتقاضۂ بشریت ایک اجنبی پن محسوس ہوا کہ اب یہاں پر آگے کیسے سفر ہوگا, سواریاں تو ختم ہو گئی ہیں. تو حضرت امام ابو الحسن الشعرانی الجواقیت والجواہر میں لکھتے ہیں کہ وہاں جا کر یہ ساری سواریوں کے ذریعے اللہ نے اہتمام سے بلوایا. جب وہ بکہ نور ختم ہوا اور وہاں پہ سفر رکا تو اللہ تعالیٰ نے پھر اوپر سے ندا دی, کف یا محمد ان ربک یصلی, اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اب آپ رک جائیے, یہاں تک آپ سواروں اور سواریوں کے ذریعے آئی. کف یا محمد رک جائیے, ان ربک یصلی, اب آپ کا رب آپ کے استقبال کے لیے خود نیچے تشریف لا. سبحان اللہ, سبحان اللہ. کیا صلی یصلی, صلاۃ کا مطلب ہوتا ہے قریب ہونا, تو صلاۃ کا مطلب دعا بھی ہے, نماز بھی ہے. تو یہاں کف یا ان ربک یصلی, آپ کا رب آپ کے قریب ہو رہا ہے. پھر آگے قرآن نے مضمون اٹھا لیا فدنا, پھر وہ اور قریب ہوئے, فتدلّا فقان کا ثم دنا, پھر اور قریب ہوئے, فتدلّا پھر اس سے بھی قریب ہوئے, فقان قاب قوسین, پھر اتنے قریب ہوئے کہ 2 کمانوں کا فاصلہ رہ گیا. آپ نے کمان دیکھی ہے, بتائیے ایسے ہوتی ہے کمان, ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی, جس کے اندر تیر رکھ کے ایسے ہی ہوتی ہے. جی بالکل بالکل ایسے ہوتی ہے نا. لیکن اس کی جو ڈنڈی ہوتی ہے اور یہ ہوتی ہے اور اس کے بیچ میں جو سٹرنگ ہوتی ہے اس میں تو اتنا صحیح فاصلہ ہوتا ہے, خاص زیادہ نہیں ہوتا, اتنا ہی ہوتا نا کمان میں. اچھا اب 2 کمانیں ملائیں, ایک یہ کمان اور ایک کمان اس طرف سے آئے, تو وہاں پر کمانیں تو نہیں تھی. تمثیل کے انداز میں ہمیں قربت الہیہ اور قربت محمدیہ سمجھانے کے لیے 2 کمانوں کا بتایا. یہ 2 کمانیں ہوں تو اگر 2 کمانیں ملے تو یہ ایک معانقہ کی صورت بن جاتی ہے. فقان قاب قوسین او ادنا, پھر 2 کمانوں سے بھی کم فاصلہ ہو گیا. ٹھیک ہے. فاوحا الی عبدہ ما اوحا, اللہ کی رازداریاں دیکھیے اور اللہ کی غیرت دیکھیے. اس پوری ملاقات میں جو کچھ کہا اللہ نے وہ وحی کے ذریعے بیان ہی نہیں کیا. فرمایا فاوحا الی عبدہ ما اوحا, اللہ نے جو وحی کرنی تھی اپنے محبوب کو کر دی, بس تمہارے سے سرکار. پھر پلٹتے ہوئے نمازیں لے کر آئے اور یہ ساری بات. اب اس کے اندر جو سبق ہے وہ دیکھیے. سبق یہ ہے, سب عرشوں پہ جاتے ملتے رہتے تو ہر شخص ہنس کے استقبال کرتا. تو ایک شخص تھا زہیب بھائی جس نے حضور سے ملا اور اس نے مسکرایا نہیں اور سلام کا جواب دیا.
حضور اسلام نے جبرائیل سے پوچھا کہ جبرائیل وہ شخص کون تھا جس کو میرے آنے کی خوشی نہیں؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ ایسی بات نہیں ہے، بلکہ اس کا نام مالک تھا، وہ جہنم کا جو ایڈمنسٹریٹر ہے، داروغہ تھا، اور وہ خوف الہی سے اس کی یہ حالت ہے کہ جب سے اللہ نے جہنم بنائی ہے اس کو ایڈمنسٹریٹر مقرر کیا، اور وہ چونکہ جہنم دیکھ چکا ہے لہٰذا وہ کبھی مسکرایا نہیں ہے۔ اگر وہ مسکراتا تو آج مسکراتا۔ پھر حضور فرماتے ہیں میں گزرا اور میں نے دیکھا کہ ایسے لوگ ہیں جن کے پیٹ بھرے ہوئے ہیں اور پیٹ پھٹ رہے ہیں اور وہ تکلیف میں ہیں۔ پوچھا گیا یہ کون ہے؟ بتایا یہ وہ لوگ ہیں جو سود اور ناحق مال لوگوں کا کھا جاتے ہیں۔ 4 نمازیں شمازیں پڑھ کے نا اور تسبیح پڑھ کے اور اپنے کمرے میں بیٹھ کے جو سمجھتے ہیں نا ہم نیک ہو گئے، یہ پرانا جاہلانہ تصور ہو گیا، یہ قرآن اور اسلام کا تصور ہی نہیں ہے، یہ معیار انسانیت ہے ہی نہیں کہ آپ نمازوں کے ذریعے نیک ہو۔ معیار انسانیت وہ تو فرض ہے، وہ تو بہت بیسک لیول آف انسانیت ہے، وہ تو پڑھنا ہے۔ معیار انسانیت یہ ہے کہ آپ میرے لیے کتنے مفید ہیں اور میں آپ کے لیے کتنا فائدہ مند ہوں۔ کیا بات ہے، اگر میں آپ کے لیے نقصان کا باعث ہوں تو مجھ سے بڑا شریر کوئی نہیں ہے، میں بے شک جتنا بڑا نمازی ہو جاؤں۔ اچھا یہاں پہ علی بھائی اگر ہم بریک کی طرف جائیں، بریک سے واپس آتے ہم اپنی گفتگو کو کنٹینیو کریں گے۔ ذہن زہیب بھائی بھی ہمارے ساتھ ہیں، ڈاکٹر علی وقار قادری ہمارے ساتھ ہیں، کچن میں بھی آئی تھنک سب تیاری مکمل ہو گئی ہے تو وہاں پہ بھی نظر ڈالیں گے، اور ہمارے بہت ہی پیارے بھائی بھی، پوری ٹیم ہے ذہن زہیب بھائی کی ہمارے ساتھ ہیں۔ بریک کے بعد واپس آئیں گے۔ جمعہ مبارک۔ دم حمدم علی علی ہر دو جہاں سے دل برم دم حمدم علی علی ਸਾਡਾ ਪੀਰ ਕਲੰਦਰ ਲਾਲ ਸਖੀ 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 ਸਾਡਾ ਪੀਰ ਕਲੰਦਰ ਲਾਲ ਸਖੀ 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 ਸਾਡਾ ਪੀਰ ਕਲੰਦਰ ਲਾਲ ਸਖੀ ਜਿਹਦੇ ਦਰ ਤੇ ਹੈ ਨਾ ਕੋਈ ਕਮੀ ਸਾਡਾ ਪੀਰ ਕਲੰਦਰ ਲਾਲ ਸਖੀ ਜਿਹਦੇ ਦਰ ਤੇ ਹੈ ਨਾ ਕੋਈ ਕਮੀ ਸਾਨੂੰ ਰਹਿੰਦਾ ਨਾ ਏ ਕੋਈ हैदरियम 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 ओ लड़ा पीर कलंदर लाल सखी जिदे दर ते है ना कोई कमी साडा पीर कलंदर लाल सखी जिदे दर ते है ना कोई कमी सानू रहंदा ना ए कोई गम हैदरियम 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 लजपालां दा लजपाल अली लजपालां दा लजपाल अली सब देंदा ए गमटाल अली सब देंदा ए गमटाल अली सानू आसरा हसन हुसैन दा ए सानू आसरा हसन हुसैन दा ए साडे सिर ते गाजी दा ए अदम हैदरियम 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 मारेली मारी मारेगा हैदरियम 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 हाँ सदम दम अली अली कहना है सदा मस्त 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 रहना है सदम दम अली अली कहना है सदा मस्त 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 रहना है सदम दम
ਕਰਦਾ ਇਹੋ ਬਿਰਦ ਹੈ ਪੀਰ ਕਰਨ ਕਰਦਾ ਦਮ ਦਮ ਫਿਰਦ ਹੈ ਸਾਡਾ ਕੇ ਮਸਤਮ ਬੰਦਾ ਏ ਮੁਰਤਜ਼ਾ ਅਲੀ ਹਸਤਮ ਪੇਸ਼ਵਾਏ ਤਮਾਮ ਰਿੰਦਾ ਨੂੰ ਕੇ ਸਗੇ ਕੂਵੇ ਸ਼ਹਿਰ ਯਜ਼ਦਾਨਮ ਹੈ ਹੈਦਰੀਮ 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 ਸਲਦੀਨ ਅਲੀ ਈਮਾਨ ਅਲੀ ਸਲਾਦੀਨ ਅਲੀ ਈਮਾਨ ਅਲੀ ਹੈ ਕੁਲ ਦਾ ਕੁਲ ਕੁਰਾਨ ਅਲੀ ਹੈ ਕੁਲ ਦਾ ਕੁਲ ਕੁਰਾਨ ਅਲੀ ਅਸੀਂ ਮਸਤ ਮਲੰਗ ਕਲਰ ਕਰਦੇ ਅਸੀਂ ਮਸਤ ਮਲੰਗ ਕਲਰ ਕਰਦੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਰੱਬ ਦਾ ਹਾਸ ਕਰਮ ਹੈ ਦਰੀਜਮ ਹੈ ਦਰੀਜਮ ਹੈ ਦਰੀਜਮ ਹੈ ਦਰੀਜਮ ਹੈ ਦਰੀਜਮ ਹੈਦਰੀਮ 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 हाँ पूछेंगे जब फरिश्ते लाया है किसकी निस्बत तो कह दूंगा मैं साबुन से कि सुन लो ये है दरीजम 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 सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या जज़ाक बात, अल्लाह। माशाअल्लाह, क्या क्या बात, बहुत शुक्रिया। बहुत खूब, Thank you so सुभान much. अल्लाह, Thank you. वाह। ख़वातीन हज़रात, वाह। ज़ैन एंड ज़ुहैब और उनकी बहुत ही ब्रिलियंट और टैलेंटेड टीम, अल्लाह ताला आपको मज़ीद कामयाबी दे और आपको उस लेवल और उस उरूज पे पहुँचाए कि कभी भी कोई कवाल टीम उस लेवल पे ना पहुँचे। आमीन आमीन सुम आमीन। और व्यूअर्स, सबसे प्यारी और ख़ूबसूरत बात कि हमारे यूथ को रिप्रेजेंट करते हैं, ये एक बहुत बड़ी बात है। अक्सर लोग जो हैं इस बात पे गिला करते हैं कि अब यंग लोग इस तरफ नहीं आ रहे क्योंकि कवाली को ट्रेंडी नहीं कंसिडर किया जाता, लेकिन जब कलाम की बात आती है तो हमेशा कोई ना कोई एक ऐसी टीम सामने आ जाती है जहाँ पे वो फिर ना सिर्फ अपना और अपने ख़ानदान का नाम रोशन करते हैं बल्कि अपने मुल्क का नाम भी ये रोशन हवा करते का हैं। ठंडा झोंका है। बिल्कुल। अच्छा, किचन में जल्दी से एक नज़र डाल लेते हैं क्योंकि कुछ न्याज भी हमने तैयार की है। जी माँ, Everything is ready. Steamed chicken and chana pulao. शुक्रिया, थैंक यू सो मच। और यहाँ पे अब क्योंकि हमने अपनी गुफ्तगू को कंक्लूजन की तरफ लेके जाना है तो शब महराज कल रात को, परसों हमारे क्या मामूलात होने चाहिए, क्या गाइडेंस देंगे आप सर? सबसे पहले तो मामूलात ये होने चाहिए कि हमें अपने दिल को साफ़ करना है लोगों के लिए। ठीक, एक किताब में मैं पढ़ रहा था कि किसी बुज़ुर्ग के पास कुछ लोग आए, वो कहते हैं हमें कोई वजीफ़ा दे दें, इसमें आज़म दे दें, हम वजीफ़ा दें, हमें ये कर दें। उन्होंने पता है क्या कहा? उन्होंने कहा दिल साफ़ कर लो तो हर इसम ही इसमें आज़म है। क्या बात है। अंदर गंदगी होगी तो चीज़ों के असरात कैसे होंगे? दूध के बर्तन में गंद होगा, हमारा अंदर वाला बर्तन अल्लाह के नूर और दूध के लिए, तो लिहाजा इसको साफ़ कीजिए। किसी ने, अब देखिए उम्र का कितना सा हम गुजार के बैठे हैं, क्या फ़ायदा, उससे ले उससे दे, उधर मामला। हमने लोगों के ठेके उठाए हुए हैं, अपना ठेका हमें दे के भेजा गया है, लिहाजा लोगों को उनके हाल पे छोड़िए। अपने दिल से गुस्सा, कीना इनको छोड़ दीजिए, अपने आप को यकसू हो जाइए, प्रोडक्टिव बनिए। अल्लाह को प्रोडक्टिव और बामकसद लोग पसंद हैं। और यही बात अली भाई पिछले, एक्चुअली इंटरेस्टिंगली ना, पिछला पूरा हफ्ता यही बात ऑन एंड ऑफ डिस्कशन होती रही है कि दूसरों के चक्करों में कोई क्या कर रहा है, कोई कितनी नमाजें पढ़ रहा है, कि उसकी इबादत के मामूल क्या है, उनका घर वालों के, मतलब हम हर चीज़ के अंदर घुस के देखना चाहते हैं। भाई अपनी रूह के अंदर, अपनी ज़ात के अंदर घुस के देखें। देखिए चूँकि कुरान मजीद में इतनी जगह पर सराहत है कि हर बंदा अपनी जान का जिम्मेदार है, अपनी किए का जवाब। हत्ता कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने फरमाया आपका काम दलाइल के साथ ठोस बुनियादों पर मेरा नुक्ते नज़र सामने रख देना है, पाबंद करना नहीं है। नहीं मानता कोई तो वो अल्लाह की बारगाह में जवाब दिया। तो लिहाजा आज की रात अपने दिल को साफ़ कीजिए। और मेराज ये है कि सब कुछ
کر کے اللہ کے حضور گڑ گڑائیے، روئیے، توبہ کیجیے۔ یہ دن پتہ کیوں آتے ہیں؟ ہر شے کو مذہبی تناظر میں مت دیکھا کیجیے، یہ بڑی غیر ضرور۔ دیکھیں نا، میں اتنا تیار نہیں ہوتا، اگر کوئی میرے بھائی کی شادی، کوئی فیملی فنکشن ہوتا ہے تو ہم زیادہ تیار ہوتے ہیں، کیا نہیں ہوتے؟ یہ اللہ کے رسول کا ایک فنکشن آیا تو اس کو اور اچھے طریقے سے سیلیبریٹ کیجیے، اور کیا تیار ہوئیے۔ تیار ہونے کا کیا ہے؟ یعنی اگر آپ عشاء پڑھ کے سو جاتے ہیں تو 2 نفل زیادہ پڑھ لیجئے، اگر آپ قرآن روٹین سے نہیں پڑھتے تو 4 آیتیں پڑھ لیجئے۔ اللہ کو بھی پتہ ہو کہ میرے محبوب میرے پاس آیا ہے تو میرے بندے نے اس کو سیلیبریٹ یوں کیا کہ یہ 4 کام کر دیا۔ سیلیبریشن ہے، دس از اے سارٹ آف سیلیبریشن۔ امپورٹنٹ یہ ہے، سیلیبریشن کا مطلب یہ نہیں ہوتا ویورز کے پاس آپ 50-30 لوگوں کو جمع کر لیں، ان کو کھانا کھلا دیں۔ دیکھیں جو صاحب حیثیت لوگ ہیں وہ تو ماشاءاللہ افورڈ کرتے ہی ہیں، اگر آپ نے کھلانا ہی ہے، میں کہتی ہوں چلیں اگر کھلانے کا اہتمام کرنا ہے تو اگر 10 لوگوں کو اندر کھلا رہے ہیں تو باہر 50 لوگوں کو بھی تو کھلا دیں نا۔ بات یہ ہے کہ ہمیں ہمیشہ ہم اللہ معافی دے، توبہ استغفار، بہت سے لوگ دکھاوے کے لیول پہ عبادات بھی کرتے ہیں، لنگر بھی کرتے ہیں تو اس کی ویڈیوز اور تصویریں لگانی شروع کر دیتے ہیں۔ ارے لوگوں کی عزت نفس کا بھی تو خیال رکھیں، اس کو بھی تو ڈیمیج نہیں کرنا، ایک ہاتھ سے دینا دوسرے ہاتھ کو نہیں پتہ چلنا چاہیے۔ خیر، یہاں پہ دعا کے ساتھ اگر آج کے شو کو اور آخری بات یہ ہے کہ نماز کی پابندی کیجیے، چونکہ نماز نہ پڑھنا یہ وہ تحفہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لائے تھے اس کو واپس کرنے کے مترادف ہے۔ آپ ایک دوست کو تحفہ واپس نہیں کرتے، رسول اللہ نے فرمایا تھا میں واپس اس لیے اب دوبارہ نہیں جاتا موسیٰ علیہ السلام سے کہ یہ تو تحفہ واپس کرنے والی بات، تو نمازوں کی پابندی کیجیے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ باری تعالیٰ یہ جو مقدس رات جو ہمارے پیش ہے اور ہم اس سے انشاءاللہ تھوڑے اوقات کے بعد، چند لمحات اور ساعتوں کے بعد وہ ہم اس سے گزریں گے، اس کی خیرات اور برکات ہم سب کو نصیب فرما۔ اس رات کے اندر باری تعالیٰ جو قبولیت کے لمحات ہیں، جو قبولیت کی ساعتیں ہیں، وہ ہم سب کو میسر فرما۔ ہم سب کو اپنے دلوں کو صاف کرنے کی توفیق عطا فرما۔ ہم سب کو اپنے دلوں کو تیرے ساتھ اور تیرے محبوب کے ساتھ جوڑنے کی توفیق عطا فرما۔ ہم سب کے دلوں کے اندر باری تعالیٰ جو میل کچیل ہے اس کو دور فرما دے، ہمیں اپنی اصلاح کی توفیق دے۔ ہم میں سے ہر بندہ اپنی اصلاح پر مبعوث ہے اور ہمیں اپنی اصلاح کی توفیق دے، ہمیں لوگوں کے لیے خیر کا باعث بنا۔ باری تعالیٰ جو پریشان ہیں ان کو آج کی رات کے توسط سے، آج کی رات کے صدقے، حضور علیہ الصلوۃ کی معراج کے صدقے، تیری محبت جو تیرے محبوب کے ساتھ ہے اس کے صدقے، جو بیمار ہیں ان کو شفا عطا فرما۔ گھروں میں، ہاسپٹلز میں، جہاں بیمار ہیں، ظاہری بیماری ہے، باطنی بیماری ہے، جھوٹ بیماری ہے، غیبت، یہ سب بیماریاں باری تعالیٰ اس بیماریوں سے ہماری جان چھڑوا، ہمیں خلاصی عطا فرما۔ باری تعالیٰ جو تنگ دست ہیں، جو پریشانی ہیں ان کو دور فرما۔ باری تعالیٰ پاکستان کو استقامت کے ساتھ، اہل پاکستان کو مضبوط مستقبل عطا فرما۔ اہل پاکستان یا اللہ یہ ہمارا پیارا ملک ہمیشہ قائم رہے، اس کی سرحدوں کو استحکام عطا فرما، اس کی سرحدوں کو اس کی نظریاتی سرحدوں کو استحکام عطا فرما، اس کی جغرافیائی سرحدوں کو استحکام عطا، ہر پاکستانی کی خیر فرما، ہر مسلمان کی خیر فرما، ہر پاکستان میں بسنے والے کی خیر فرما، وہ جس بھی کمیونٹی سے ہو۔ باری تعالیٰ سب کو امن و آشتی کے ساتھ رہنے کی توفیق دے۔ باری تعالیٰ ہمارے وہ بھائی جو سیلاب سے متاثر تھے اور اب ترکی میں اور سیریا میں جو زلزلے سے متاثرین ہیں، باری تعالیٰ یہ آفات جو بے شک تیری ہی اجازت سے آئی، اس میں لوگ بہت پریشان ہیں، باری تعالیٰ تو ہی ان کا مددگار ہو جا، ان کی مشکلات کو کم فرما، ان کے لیے آسانیاں فرما، خاص طور پہ وہ معصوم بچے باری تعالیٰ تو ہم سے زیادہ رحم فرمانے والے ہیں، ان پر اپنا فضل فرما اور ان کو اس کا اچھا اور بہترین نعم البدل عطا فرما۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ یا الہی یہاں پر جو ہمارے اس پی ٹی وی پر، پاکستان ٹیلی ویژن کے سیٹ پر جو ہمارے دوست احباب پسے کیمرے کے پیچھے یا کیمرے کے سامنے، سب کی نیک حاجات پوری فرما۔ آج کی رات میں سب کو قبولیت عطا فرما۔ سب کے جو عزیز و اقارب اس دنیا سے جا چکے ہیں ان کے لیے باری تعالیٰ آج دعاؤں میں ان کو بھی شریک کرتے، ان کو باری تعالیٰ ان پہ تخفیف فرما، اپنے فضل کا معاملہ فرما۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلق محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین بحق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔